مظلوم پسے ہوئے ظلم کے ستائے ہوئے لوگوں کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر چڑھائیں، اور ہمیں انٹرنیشنل ایجنڈا، ہمیں اس سینٹ کے فلور کے اوپر ایسے الفاظ ہمیں سننے پڑے۔ سینیٹر محسن عزیز جس کا تعلق ایک حالیہ جو جماعت ہے ان سے، پی ٹی آئی سے ہے، اس نے کہا کہ یہ غلیظ قوم ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ سینٹ کے اوپر ان کی پروسیڈنگز اٹھا کے دیکھیں، یہ ویڈیوز میسیجز موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ وہ زیادتی ہوئی جو کہ آپ گننا شروع کریں کہ ایسی ظلم کی داستان ہے۔ ہمارے خواجہ سرا قتل ہوئے اور آج اس کے اوپر جو آخری کیل ٹھونکنے کی کوشش کی گئی ہے ان ملوں کی عدالت کی طرف سے، وہ آج ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ اور میں یہاں پہ نام لے کے جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہے جو کہ کل ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتی چلوں، یہ جو فیصلہ دیا انہوں نے جلدی کا فیصلہ دیا۔ ان کو اپنی ریٹائرمنٹ کی جلدی تھی، شاید انہوں نے اپنی نوکری پکی کرنی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کسی اور جگہ کسی کمیشن کا سربراہ لگا دیا جائے گا، تو اپنی نوکری پکی کرنے کے چکروں میں ہمارے جو خواجہ سرا کمیونٹی، ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے، اس کے حقوق سلب کر کے اپنے انہوں نے کون سے ایرانی آقاؤں کو خوش کیا ہے کہ سعودی آقاؤں کو خوش کیا ہے، ہمیں نہیں اس کا پتہ، لیکن ہمارے حقوق کے اوپر یہ جو حملہ ہوا ہے، اس کو ہماری ٹرانسجنڈر کمیونٹی اس وقت انتہائی غم و غصے میں ہے، اور ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور میں بتانا چاہتی ہوں وہ جو ریٹائر ہو رہے ہیں حضرت جو ہے وہ انور صاحب، اور جو دوسرے جو ہے وہ جج ہیں، ان کا نام کیا ہے، خادم حسین شیخ صاحب، ہمارا اگر کوئی خواجہ سرا قتل ہوگا، اگر ہمارا کوئی ٹرانسجنڈر فرد اس کا قتل ہوگا، اس نفرت کا نشانہ بنے گا، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ قاتل ہیں، اور ان کے قتل کا جو ہے وہ الزام ان کے سر پہ ہوگا، کیونکہ ان کی وجہ سے، ان کی لگائی ہوئی اس آگ سے آپ ایک کمیونٹی کو لیبل کر کے کہ وہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی اسلام کے خلاف ہے، ان کی آئیڈینٹی اسلام کے خلاف ہے، آپ ان کو ٹارگٹ پہ رکھ رہے ہیں۔ آپ عوام کو جس ملک کے اندر توہین عدالت، توہین رسالت کے نام پہ جو ہے وہ فوری طور پر قتل کر دیا جاتا ہے، آج آپ نے ہماری آئیڈینٹی کو غیر اسلامی کر کے آپ نے ہمیں سٹیک کے اوپر رکھ دیا ہے، آپ نے ہمیں دوسری مائنورٹیز کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا، جو کہ اپنی حفاظت کے لیے یا تو ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے یا تو خودکشی کر لیں گے، کیونکہ عوام سے تو ان کو بہت خطرہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں اپنی بات کو جو ہے وہ اپنے میسیج کو کہ ہم اس کنکلوڈ کرنے کی طرف آؤں گی کہ ہم ٹرانسجنڈر ایکٹ کا جو فیصلہ ہے، جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اوپر آیا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہماری کمیونٹی اس کو مسترد کرتی ہے اور اس کو نہیں مانتی۔ کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے، نہ عدالتیں اور خاص کر ملوں کی عدالتیں، کوئی ایسی عدالتیں یا ایسی اتھارٹیز نہیں ہیں کہ وہ میرے بطور پاکستانی شہری، بطور انسان، وہ حق جو میں لے کر پیدا ہوئی ہوں، تعلیم کا حق، شناخت کا حق، روزگار کا حق، تعلیم کا، صحت کا اور میری حفاظت کا حق، وہ مجھ سے کوئی سلب کر سکے، کیونکہ ریاست نے جب مجھے شناختی کارڈ دیا ہے، میں کسی بھی رنگ سے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، میرا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، ریاست نے وعدہ کیا ہے میری حفاظت کا اور مجھے تمام فنڈامنٹل رائٹس دینے کا۔ تو جو ہے وہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ یہی کہوں گی کہ جتنے بھی حملے ہوں گے، یہ جو فیصلہ ہے، میں اس کو اس طریقے سے دیکھتی ہوں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹ کے اوپر جتنے بھی یہ حملے اس طریقے سے ہوتے ہیں اور ہمارے حقوق کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ہماری موومنٹس کے اوپر حملے ہوتے ہیں، اور ہمارے خواجہ سرا ساتھی اس کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں اور اپنی جانوں سے ہاتھ دھوتے ہیں، اور ان کے مرڈرز ہوتے ہیں معاشرے کی طرف سے، یہ ہمیں اور زیادہ نیا توانا، اسٹرینتھ دے کے ہمیں اٹھاتے ہیں، اور ہم اس آگ میں، اس جو نفرت کی آگ ہے، جماعت اسلامی کی لگائی ہوئی نفرت کی آگ، یہ جو جمعیت علماء اسلام کی لگائی ہوئی نفرت کی آگ ہے، اور تمام ان ملوں کی آگ ہے، اس تپتی ہوئی آگ میں ہم بھون کے، ہم جل کے، ہم ایک تیز دھار تلواریں بن کے نکلیں گی، اور ان تلواروں کے اوپر میں آپ
کے توسط سے ان تمام جو اس میں ملوث ہیں اور جو پاکستان کو افغانستان 2.0 بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو وارننگ دیتی ہوں، یہ ملک ہمارا ہے، اس دھرتی پہ ہم موجود تھے، نہ آپ ہماری شناخت مٹا سکتے ہیں، نہ آپ کے اس طریقے سے فیصلے آپ ہماری شناخت مٹا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں عدلیہ کی کیا صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات نہیں، ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، آج ہم جب شرعی عدالت میں فیصلہ سننے کے لیے کھڑے ہوئے، جب وہی ملے جو وہاں پہ اس طریقے سے آئے تھے جیسے کسی کا ولیمہ ہو رہا، وہاں پہ وہ فیصلہ سننے کے لیے ایسے آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جب وہ نعرے بازی کر رہے تھے اور عوام کو ورگلا رہے تھے اور نعرے تکبیر کے ساتھ ساتھ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے خلاف نفرت اور بغاوت اور اس کو بلند کر رہے تھے، تو اس ٹائم پولیس خاموش تماشائی بن کے وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، اور جب ہم وہاں پہ بیٹھے تھے تو ہم پہ نہ صرف انہوں نے ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، بلکہ ہمیں وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اور یہ وہی اسٹیٹ اور وہی ریاست کے یہ وہی پہرے دار ہیں جنہوں نے کیا کیا، جو کہ سپریم کورٹ کے سامنے ہونے والا جلسہ تو نہ روک سکے مولویوں کے ڈر سے۔ تو آپ مولویوں کی ہمارے ملک پاکستان کے اندر اتنی دہشت پھیل چکی ہے، اتنی دہشت پھیل چکی ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے سارے کے سارے ان کے سامنے بس ہیں۔ تو خدارہ بس کریں، یہ تمام سیاسی جماعتیں مذہب کی دکانداری بند کریں، ہمارے حقوق کے اوپر حملہ کرنا بند کریں۔ ہم اس طرح کے کسی بھی جھوٹے فیصلے کو نہیں مانتے، اور جو فیصلہ کسی مائنورٹی، کسی شخصیت یا کسی بھی گروپ کے رائٹس کو سلب کرنے کی کوشش کرے، یہ ہمارے انسانی حقوق ہیں اور ہمارے انسانی حقوق رہیں گے۔ ہمارے ساتھ کوسچنز کی طرف جانے سے پہلے میں 5 منٹس ہمارے پاس یہ بیکاز وی آل آر پٹیشنرز، ہم اس کیس کے اندر جو ہے رسپونڈنٹ تھے، ہم وہاں پہ اپنے جواب جمع کراتے رہے، ریسرچز۔ تو میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ لائر بھی ہمارے رہے ہیں، جری حیدر، وہ بھی جو ہے وہ کیس کو پریزنٹ کریں کہ لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں، اور ہمارے ساتھ سارو بھی ہیں۔ 5 منٹ بات کرنے کے بعد پھر ہم وی ول کم ٹو ورڈس کوسچن۔ پاکستان جس نے PhD میں ایڈمیشن لیا، اور پوری دنیا میں میں نے اس بات کو یہ ثابت ہمیشہ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر مجھے عزت دی گئی، جہاں پہ میں پڑھی، جہاں پہ میں نے کام کیا۔ لیکن آج مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا ہی شناخت اور میرا ہی حق اور میری ہی آئیڈینٹی اس ملک میں چھین لی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے تھوڑا سا مطلب میں آپ نے اور بہت اچھے طریقے سے براڈر تو بتا دے، لیکن اب بینگ اے جرنلسٹ کے علاوہ بینگ اے ہیومن، ہم اس بات کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے بچپن سے ہی اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں ہراسمنٹ، بلنگ، ڈسکریمنیشن، 3 سال تک میں نے سیکشول اسالٹ فیس کیا۔ تب تو کسی نے نہیں پوچھا میرے سے کہ آپ اصلی ہیں نقلی ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے مطلب آپ میرے چہرے پہ یہاں پر بھی نشان دیکھ سکتے ہیں کہ جب مجھے موب اٹیک کیا گیا 2008 میں اور میرا پورا جسم زخمی تھا، اس سے پہلے کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا، نہ ہی کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کروا کے بتائیں کہ ہاں اگر آپ پروف ہوں گی کہ آپ ایک حادثہ ہے تب آپ کو ماریں گے، تب تک ہم ویٹ کر لیتے ہیں۔ جب آپ انصاف چھیننے کی بات کرتے ہیں، جب آپ نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں، جب درندگی کی بات کرتے ہیں، تب تو آپ نہیں اس لاجک پر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر آپ کا اپنا مطلب ہوتا ہے، جب وہاں پر آپ لاجک کی بات لے آتے ہیں، لاجک بھی کیا، جب پاکستان سگنیٹری ہے UN ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا، ٹھیک ہے، تو اس میں جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے حساب سے جینڈر ڈسفوریا ایگزسٹ کرتا ہے، ایک میڈیکل ٹرم ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے تک تو دل کو تبدیل کرنا ہے، جگر کو تبدیل کرنا بھی یہی مانتے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ آج یہ وہی علاج کرواتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جا کے یہ لوگ وہی جا کے جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ بھی کرواتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب اسپیکر کو بھی اتنے غیر اسلامی قرار دیا تھا، آج ہر اس میں اسپیکر کو یوز کیا جاتا ہے، یوٹیوب چینلز بھی بنا لیے ہیں انہوں نے۔ تو اپنے مفاد کے لیے ہر چیز کو یوز کرنا ایک بہت بڑی منافقت ہے، اور منافقت جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ میں آپ نے بولا ہے کہ اس چیز کا کون ذمہ دار ہوگا، مطلب میں نہیں سمجھتی کہ خدا اتنا ظالم ہے کہ اس نے جس چیز میں جس کا کوئی قصور نہ ہو اس کو سزا دے۔ سزا یہ لوگ دیتے ہیں، سزا یہ معاشرہ دیتا ہے، اور جو اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ خواجہ سرا سے پیدا نہیں ہوتے،
ٹھیک ہے. وہ آپ جیسے نارمل سوسائٹی کے لوگوں سے ہی پیدا ہوتا ہے, تب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کس پہ کتنا ظلم کیا. اور جب خدا نے یہ کہا ہے کہ حقوق اللہ سے پہلے حقوق لباس بھی ضروری ہیں, تو وہ کہاں گئے؟ آج جس طرح سے وہ مذاق اڑا رہے تھے, جس طرح سے ہیومیلیٹ کر رہے, تو جو رسک پر انہوں نے ڈالا ہے, جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں, ریپ ہوئے ہیں, وائلنس ہوا ہے, وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کون سا جو ہے امن پھیلانے کی کوشش کیا جا رہا ہے؟ اور ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا مینارٹیز کے خلاف کر دیا جاتا ہے. 5 سال ہو گئے اس لا کو ہوئے, 4 سال بعد کیوں خیال آیا اس چیز کا؟ پلس ایک سمجھنے کی بات یہ ہے جو کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. اگر میں آج کھڑی ہو جاتی ہوں ان کے ساتھ تو مجھے کوئی ضرورت نہیں میڈیکل کرانے کی. میں اگر اپنے منہ سے کہوں گی میں ایک خنثی ہوں, میں ایک انٹرسیکس ہوں, تو مان لیا جائے گا. اور لیکن اگر میں ان کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہوں تب میرے پہ لاگو ہوگا میڈیکل کرانا. تو یہ تو منافقت ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم رولز آرڈیننس کی بات کرتے ہیں, تو اس میں تو ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. پہلے اپنے گربان میں چھانکنا چاہیے, پہلے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کا احتساب کرنا چاہیے, پھر سامنے والے لوگوں پہ انگلی اٹھانی چاہیے. کیونکہ جب آپ کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلی آپ کی اپنی طرف آتی ہیں. اور باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن قیامت کے دن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا. آپ سر یہ بتائیں کہ آپ نے یقیناً وہی بات ہم سننا چاہ رہے تھے جو آپ نے, میں یہ آپ کے وکیل سے سوال ہے جی, وہ یقیناً ہمارا یہ جو میڈم نے 10 بار ریاست اس کو ادھر جی, میرا نام جری حیدر ہے, میں وکیل ہوں. میں اطالع قمری صاحب کے ساتھ سارا عمران جو کہ ایک رسپونڈنٹ تھی اس کیس میں, ان کا وکیل تھا. اور ظاہر سی بات ہے بطور وکیل کورٹ کا اگر ڈیسیجن ہو تو وہ ہماری سراخوں پر ہوتا ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اپیل کرنے کا حق ہمیں آئین نے دیا ہوا ہے. کوئی بھی ایسا کورٹ میں اگر کسی کا کیس ہو اور اسے یہ فیل ہو کہ کورٹ نے اس کی بات پوری طرح سے نہیں سمجھی, یا کورٹ نے اس کے سبمیشنز پہ پوری طرح سے دھیان نہیں دیا, تو اس کو حق ہے کہ وہ اس کو اپیل کرے سپریم کورٹ میں. اور فیڈرل شریعت کورٹ کے تمام جو ڈیسیجنز ہیں وہ سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ برانچ میں اپیل ہو سکتے ہیں, اور ہم اپیل کریں گے بھی. اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رسپونڈنٹس کی ایک کلیکٹیو امپریشن یہ تھا کہ کورٹ نے دونوں سائڈوں کو سنا ضرور, لیکن ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جو پٹیشنرز ہیں ان کو زیادہ ٹائم دیا گیا, زیادہ چانسز دیے گئے, اور ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت دی گئی, اور جبکہ جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو اتنی اہمیت اور اتنے موقع فراہم نہیں کیے گئے. اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا اپیل کا جو آئینی حق ہے وہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آئین ہی کے مطابق آرٹیکل 203(d)(2) جو فیڈرل شریعت کورٹ کی پاورز آؤٹ لائن کرتا ہے, وہی پروویژن جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا کوئی بھی ڈیسیجن تب تک قانونی حیثیت اختیار نہیں کرتا جب تک اس ڈیسیجن کے اپیل کرنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ پاس نہ ہو جائے. اسی سیکشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے تو صوبائی اور جو وفاقی حکومتیں ہیں وہ اس کے خلاف اپیل دائر کر سکتی ہیں. ان کو 6 مہینے کا وقت دیا گیا ہے آئین کے مطابق. 6 مہینے کا وقت جب تک نہیں گزرتا تب تک یہ فیصلہ اس کا لیگل افیکٹ نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ جو پرائیویٹ پارٹیز ہیں, یعنی جس طرح کے ہم ہیں, ہم کسی حکومت سے منسوب نہیں ہیں, ہم اپنے پیروں پہ آئے تھے, تو ان لوگوں کو 60 ڈیز کا ٹائم ہے. تو اوور آل 6 منتھس کا ٹائم ہے اپیل کرنے کا, اور ہم اپیل ضرور کریں گے کیونکہ وہ ہمارا آئینی حق ہے. اور سر